ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے آج لے کے آیا ہوں ایپیسوڈ 36۔ درخزی خانزادہ نے نیند میں الٹے لیٹے بیڈ پر ہاتھ مارتے عنایہ کو تلاش کرنا چاہا۔ اسے اپنے قریب نہ پا کر اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اپنی خمار اور نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے کمرے میں نگاہیں دوڑائی۔ عنایہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ درخزی خانزادہ نے اٹھ کر بیٹھتے ایک راؤنڈ سے ٹیک لگائے، اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے واش روم کے بند دروازے پر نگاہ ڈالی جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا جس پر سیاہ ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ عنایہ واش روم سے سفید گھٹنوں تک باتھ روب میں ملبوس گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی۔ درخزی خانزادہ کو جاگتے دیکھ وہ سرخ کندھار ہوئی تھی۔ مقابل کی رات کی بے شرمی کی حدیں پار کرتی بدتمیزیاں یاد آئی تھی۔ وہ درخزی خانزادہ کو دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ عنایہ گردن ٹانگیں ہر جگہ مقابل کی شدتوں کے سوغات تھے۔ بدن کا کوئی حصہ اس نے نہیں چھوڑا تھا جہاں اس بے شرم خانزادے کے لبوں نے حد سے تجاوز نہ کی ہو۔ عنایہ نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ درخزی خانزادہ مسکراہٹ دبائے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ درخزی کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ عنایہ نے اسے شربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے گاؤن نیچے کی طرف کھسکائی تو درخزی خانزادہ کا بلند و بانگ کہا گونجا۔ عنایہ درخزی کو شربار نگاہوں سے گھورتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ عنایہ نے ڈریسنگ روم کے ڈور سے ہینڈل پر ہاتھ جمایا۔ وہ لاکڈ تھا۔ عنایہ نے ہینڈل کو 2-3 بار گھمایا۔ دروازہ لاک ہونے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ سوین، نہیں کھلے گا، چابی میرے پاس ہے۔ درخزی خانزادہ کی بات پر عنایہ نے بے یقینی سے پلٹتے ہوئے درخزی کو دیکھا۔ آج تم سارا دن میرے سامنے اس کمرے میں اسی لباس میں رہو گی یا پھر کچھ بھی نہیں پہنو گی؟ درخزی خانزادہ اس کے سڈول ٹانگوں کو گرم نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا، کیا مطلب درخزی؟ عنایہ حیران ہوئی تھی۔ مائی سوین، میری باہوں میں تم ویسے ہی رہو گی جیسے رات بھر تھی۔ میرے قریب ہوتے تمہیں کسی لباس کی ضرورت نہیں، مگر جب تم بیڈ سے اٹھو گی تب بھی ایسے شارٹس میں گھومو گی۔ درخزی خانزادہ نے اسے بے باکی سے آنکھ ماری۔ درخزی، چابی دیں مجھے باہر جانا ہے، آپ ہی سے ملنا ہے۔ درخزی نے اس کی طرف دیکھتے مدھم لہجے میں کہتے نگاہیں جھکائی۔ گزری رات اسے مقابل کے سامنے نگاہیں اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ گزری رات اسے مقابل کے سامنے نگاہیں اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ پاس آؤ، پہلے مجھے جی بھر کر پیار کرنے دو، پھر دوں گا چابی۔ درخزی کی آواز اور آنکھیں بھاری خمار آلودہ تھیں۔ درخزی، میں آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گی، عنایہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم پاس آؤ، کچھ نہیں ہوتا، رات کو برداشت کر لیا، اب بھی کر لو گی سوین؟ میری قربت، میرا جنون، تمہیں ہی تو برداشت کرنا ہے، درخزی نے ملائمیت بھرے لہجے میں کہتے عنایہ کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ عنایہ لب دانتوں تلے دبائے پیچھے ہوئی تھی۔ آ جاؤ سوائن، خود پاس آیا تو پھر برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ درخزی کی آواز مزید بھاری ہوئی تھی۔ عنایہ کا انکار مزید اس کے لیے بے قرار بےکل کر رہا تھا۔ جواں جذبے پھر سے شدت سے انگڑائیاں پوری طرح بیدار ہوتے اس سے جیسے پاگل کر چکے تھے۔ آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی۔ رات کے بعد وہ اپنی کمسن خوبصورت بیوی کا مزید دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنی قربت میں جو سکون دے چکی تھی وہ اس جہاں میں کہیں اور ملنا ناممکن تھا۔ عنایہ اپنے گاؤن کی ڈوریاں کس کر باندھے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ لاک کرتی زرمش عنایہ اس کے چوڑے سینے میں سمائے گلاب کی طرح سرخ پڑی تھی۔ وہ رات کے بعد بہت بری طرح اسے اپنے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ وہ اس کی نازکی کو شدت سے اپنے سینے سے مس کرتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ عنایہ درخزی کی سرخ مخمور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ ہے سوین، کیا جادو کر دیا ہے ایک ہی رات میں مجھ پر؟ یہ کیسا نشہ ہے؟ یہ کیسا سرور چھایا ہے مجھ پر؟ میں تمہاری سانسوں پر دسترس جمانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھکے اپنی سانسوں سے دستک دے رہا تھا۔ عنایہ اس کی بے درد شدتوں پر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ بے دردی سے عنایہ کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیلتے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ عنایہ اس کی شدت پر بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹے اس کے گاؤن کی ڈوریاں ایک جھٹکے سے کھول چکا تھا۔ عنایہ نے گلاب کی طرح سرخ پڑتے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ ابھی تک اس کے لبوں کو آزاد نہیں کیا تھا۔ عنایہ تڑپتے ہوئے اس کے بالوں میں مٹھیاں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے اوپر کو اٹھائے اس کے لبوں کا جام پیتے
اپنے ایک ہاتھ سے بے باکی کرتے عنایا کے سانسوں میں آگ دہکا چکا تھا۔ عنایا لبوں پر اس کی شدت اور اس کی ایک ہاتھ کی بے باکیوں پر بے حال ہو رہی تھی۔ عنایا نے درخزئی خانزادہ کے بالوں کو بری طرح مٹھیوں میں دبوچے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ اس کی سانسوں کو آزاد کرتے اس کے دل کے مقام پر جھک گیا تھا۔ عنایا گہری سانسیں لیتے درخزئی خانزادہ کے بالوں کو بے دردی سے نوچ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر سلگتے لب رکھتے اپنے ایک ہاتھ کی بے باکی ابھی بھی بڑھائے ہوئے تھا۔ درخزئی، عنایا نے اکھڑتی بکھرتی سانسوں سے اسے پکارتے بھیگے لہجے میں التجا کی تھی۔ وہ اس کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ عنایا آنکھیں موندے بے حال ہوتے درخزئی خانزادہ کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ سوین، اب تمہاری پناہیں میری دھڑکنیں ہیں، پھر خود کو ہلکان کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ اس کے بالوں کو چومتے اسی لیے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ عنایا بے حال ہوتے رخ پلٹ گئی تھی۔ سفید گدے کا حال دیکھ کر عنایا نے سیدھے ہوتے درخزئی کو دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کی تپش سرخی بڑھتے دیکھ لب دانتوں تلے دبائے گدے کو دیکھنے لگا۔ عنایا شرم سے پانی پانی ہوتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کا برجستہ کہا گونجا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اپنی ٹی شرٹ اٹھائے، اس کے لبوں پر کفل لگائے آدھا ادھورا گاؤن ریموو کر گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو شدت سے پیتے رات سے بھی زیادہ جنونی انداز میں اس کی اور اپنی جان ایک کرتے اس پر اپنی جنونی شدتیں ڈھانے لگا۔ لالا، وہ برہان، میرا مطلب وہ برہان خان کی فیملی نہیں آئی؟ زرمش نے حیدر خان سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، جو ونڈ سکرین پر نگاہیں جمائے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قہر برساتی سردی عروج پر تھی۔ کل رات سے وقفے وقفے سے برف باری ہو رہی تھی۔ کچھ سڑکیں جام تھیں۔ لینڈ سلائڈنگ اور برف باری کی وجہ سے حیدر خان اپنے ہوٹل سے آتے زرمش کو ہاسپٹل سے پک کرتے اپنی حویلی جا رہا تھا۔ زرمش کی بات پر حیدر خان کے ترشیدہ مونچھوں تلے انابی مبہم سا مسکرائے تھے۔ حیدر خان کی مسکراہٹ پر زرمش لب کاٹے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ برہان کی فلائٹ سب ڈن تھا۔ امریکہ سے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنی فیملی سے بات بھی کی تھی، مگر وہ پاکستان نہیں پہنچا۔ یہاں تک کا کوئی ریکارڈ نہیں اس کی ٹکٹ، اس کی فلائٹ کا۔ یہاں ایئرپورٹ پر CCTV فوٹیج میں بھی برہان خان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ امریکہ کی فلائٹ کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں۔ وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ پاکستان آیا بھی تھا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس کا نمبر ابھی آف آ رہا ہے۔ اس کی فیملی اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ حیدر خان نے زرمش کے سرخ چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حیدر خان کی بات پر زرمش کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ برہان خان کو کس نے غائب کیا وہ جانتی تھی۔ اس کے پیچھے بلڈ تھرسٹ بیسٹ تھا۔ جنون ہو، نفرت ہو تم آریان خانزادہ کا، جو بھی ہو، مگر تم صرف آریان خانزادہ کی ہو۔ میں اپنی نفرت بھرے ناپاک وجود پر کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے تھے، اس کی سانسوں کو ایندھن کی طرح دہکا چکے تھے۔ وہ اسکیرسٹ اینیمل کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نفرت میں اس برہان خان کو مار چکا تھا۔ زرمش خان نے اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑا، جو بلڈ تھرسٹ کے خوف سے شدت سے دھڑکنے لگی تھی۔ زرمش اپنی سیاہ شال اپنے کندھے سے اتارتے اپنے گلے میں ڈال گئی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے اکھڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت آف وائٹ اسٹائلش سے گرم ڈریس میں تھی، جس پر آف وائٹ ہی فر والے لانگ کوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اپنے براؤن چاکلیٹی سلکی بال کیچر میں لگائے ہوئے تھی، جو وہ اپنے بالوں سے نکال کر گاڑی میں پھینک چکی تھی۔ اس وحشی درندے کا خوف پور میں سماتے اسے بے حال کر چکا تھا۔ برہان خان اسے اپنا نجات دہندہ لگا تھا، مگر وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ اسے بھی مار چکا تھا۔ زرمش نے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کی، اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ برفیلی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکراتی اس کا چہرہ پل میں سرخ کر چکی تھی۔ آسمان سے برستی برف گاڑی کے کھلے شیشے سے اس کے سرخ چہرے سے ٹکراتے اس کا چہرہ مزید سرخ کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت جس سڑک پر گزر رہے تھے، اس کے ایک طرف جنگل تھا، دوسری طرف گہری کھائیاں اور پہاڑ تھے، بڑے بڑے درخت، بلند قامت دیو ہیکل پہاڑ، اور ایک طرف کھائی۔ بہتے جھرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ سڑکوں، پہاڑوں اور درختوں پر برف کی چادر ہلکی ہلکی بچھ رہی تھی۔ یہاں سناٹوں اور دہشت کا راج تھا۔ سنسناتی ہوائیں اس دہشت میں مزید اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ بیٹا، شیشہ اوپر کرو، ہوا بہت برفیلی ہے۔ حیدر خان نے زرمش پر ایک نگاہ ڈالتے نرمی سے کہا۔ اس سے پہلے زرمش شیشہ اوپر کرتی، یکدم گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پورا جنگل گونج اٹھا۔
زرمش ہڑبڑاتے ہوئے خوف سے سیدھی ہو کر بیٹھتے وقت رنگت سے حیدر خان کو دیکھا جو بدحواس ہوتے گاڑی روک چکا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے رنگت زرمش کانپتے ہوئے زرد رنگت سے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی جو پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ڈیش بورڈ سے اپنی پسٹل نکال رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ جنگل میں پھر سے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حیدر خان نے اپنی پسٹل کا چیمبر چڑھاتے زرمش کے خوفزدہ چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ زرمش کا ساتھ ہونا اس کے لیے خطرے کی علامت تھی۔ ابھی راستہ کافی طویل تھا۔ آج اس کے بنگلے کی طرف جانے والا راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے راستے سے واپس جا رہا تھا جو کافی طویل اور سنسان تھا۔ اپنے گارڈ وہ ساتھ نہیں لایا تھا۔ زرمش کو روز چھوڑنے اور لینے جانا ہوتا تھا۔ اسے ضرورت نہیں تھی اپنے گارڈ کو اپنے ساتھ رکھنے کی۔ اس کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ مگر آج حیدر خان اپنے گارڈ اپنے ساتھ نہ رکھنے پر پریشان ہوا تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اس راستے سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا۔ حیدر خان اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تیز و تند ڈرائیو کر رہا تھا۔ یکدم پھر سے ان کے اطراف میں گولیوں کی گونج برپا ہوئی تھی۔ حیدر خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ گولیوں کی خطرناک گونج سنائی دے رہی تھی مگر برسا کون رہا تھا، کوئی زوئی روح اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بیاباں سڑک پر اس وقت صرف ان کی گاڑی تھی۔ لالا، زرمش نے کانپتے ہوئے حیدر خان کو پکارا۔ حیدر خان نے سر سرخ چہرے کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی بھی گولی ان کی گاڑی پر آ کر نہیں لگی تھی۔ حیدر خان کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ یکدم ایک گولی حیدر خان کے گاڑی کے پچھلے ٹائر پر آ کر لگی۔ ٹائر بلاسٹ ہوا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے اور سڑک پر برف کی پھسلن سے گاڑی حیدر خان کے کنٹرول سے نکل گئی تھی۔ زرمش کی فلک چگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ حیدر خان نے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جو کھائی کی طرف پھسلتی جا رہی تھی۔ خطرناک گہرائی اور پہاڑ سے بہتے جھرنے کو دیکھ زرمش کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حیدر خان نے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھتے ہینڈ بریک کھینچی مگر پچھلا ٹائر براسٹ ہونے کی وجہ سے گاڑی کھائی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے گاڑی کھائی میں گرتی ان کے سامنے سے آتی ایک بہت بڑی گاڑی حیدر خان کی گاڑی کے سامنے زن سے آ کر رک گئی تھی۔ حیدر خان اور اس گاڑی کا تصادم ہوا تھا۔ زرمش کی فلک شگاف چیخیں کھلے شیشے سے پہاڑ سے ٹکرائی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہذیانی چیخیں مار رہی تھی۔ حیدر خان سٹیئرنگ کو جکڑے گہری سانس لیتا خوفزدہ سا اپنے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑی گاڑی نے انہیں کھائی سے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اگر یہ گاڑی سامنے نہ آتی تو ان کی گاڑی کھائی کی نظر ہو جاتی۔ گاڑی کا تصادم ہونے کی وجہ سے دونوں گاڑیوں کی ونڈ سکرین سے شیشے تڑک چکے تھے۔ کانچ کی کچھ برچیاں حیدر خان کے چہرے اور بازوؤں میں کھبی تھی۔ زرمش کے ہاتھ پر کانچ کی کچھ کرچیاں پیوست ہوئی تھیں۔ حیدر خان نے ہاتھ سے اپنے چہرے کے زخم صاف کرتے دھندلائی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عادم خان کو بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا جو سیاہ جینس پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ زرمش نے اپنے کانپتے ہاتھ چہرے سے ہٹائے سامنے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے مزید چیخنے لگی۔ جو گاڑی ان کے سامنے کھڑی تھی اس کے پچھلے دو ٹائر کھائی میں لٹکے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی آدھی کھائی میں تھی۔ گاڑی بری طرح ڈول رہی تھی مگر وہ اسی ڈولتی گاڑی میں بے پرواہ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نیلی آنکھوں والے انسان کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی دہشت پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی اور اس کی ہیوی چٹانی باڈی دیکھ کر اس کے مسلز دیکھ کر اسے مقابل سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے بعد یہ پہلا انسان تھا جس کی شخصیت اسے خوفزدہ کر چکی تھی۔ آدم خان اپنی طرف کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ اس کی گاڑی اسی لمحے کھائی میں گرتے بلاسٹ ہو چکی تھی۔ کھائی سے نکلتے شعلوں کی لپٹ میں زرمش نے مقابل کو دیکھا جو بنا پیچھے دیکھے اپنی بھاری قدموں سے اپنی سحر انگیز شخصیت ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اس سب سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ حیدر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر اترا۔ آدم، یہ سب کیا ہے؟ حیدر نے اپنی وائٹ شال کندھوں سے جھٹکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ گولیوں کی گونج پر مجبوراً اپنی گاڑی اس طرف موڑنی پڑی۔ آپ کی گاڑی کو کھائی کی طرف پھسلتے دیکھ مجھے آپ کو بچانے کا یہی ایک طریقہ سمجھ آیا تھا۔ آدم خان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ حیدر خان آدم خان کی پیشانی پر گہرا زخم دیکھتے ہوئے بولا۔ آدم خان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو جان کھونے کا ڈر لے کر جیتے ہیں آدم خان کی نظر میں وہ گیدڑ ہیں۔ موت سے ڈرنے والا میری نظر میں مرد نہیں، پاگل کتا ہے، اور پاگل کتوں کی جگہ شمشان گھاٹ ہے۔ آدم خان نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ حیدر خان اس کے جواب پر گہرا مسکرایا تھا۔
مقابل کی بہادری سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ انسان تو خون آشام جانوروں سے بھی لڑ پڑتا تھا۔ زرمش آدم خان کی بات سنتے کھائی سے اٹھتے چنگاریوں اور شعلوں پر اپنی خوفزدہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ یکدم پھر سے گولیوں کی گونج کی دہشت گونجی تھی۔ گولیاں اس بار گاڑی کے اطراف میں لگ رہی تھی۔ آدم خان حیدر خان کو بازو سے جکڑے گاڑی کے بونٹ کی طرف ہوتے نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ گولیاں پیچھے کی طرف بڑھتے ان کی گاڑی پر برس رہی تھی۔ زرمش گاڑی میں بیٹھے بری طرح چیخ رہی تھی۔ 2-3 گولیاں اس کے اطراف میں لگی تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ زرمش! حیدر خان چیختے ہوئے زمین سے اٹھا۔ آدم خان نے اسی لمحے زرمش کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے کھینچتے گاڑی سے باہر نکالا۔ زرمش تھر تھر کانپتے اس کے چوڑے وجود سے آن ٹکرائی تھی۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ بری طرح لرزتے مقابل کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالے ہوائی فائرنگ کرتے زرمش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسی لیے نیچے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ زرمش خوف سے کانپتے ہوئے آدم خان کے ساتھ نیچے زمین پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے جھکے ہوئے بیٹھی تھی۔ حیدر خان بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گولیاں ان کی گاڑی پر وقفے وقفے سے برس رہی تھی۔ آدم خان نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالتے حیدر خان کی طرف اچھالتے حیدر خان کو اشارہ کیا تھا۔ حیدر خان آدم خان کا اشارہ سمجھتے کھڑا ہوا۔ حیدر خان اور آدم خان نے کھڑے ہوتے ہوائی فائرنگ سامنے کی طرف کیے جہاں سے گولیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ فائر کرتے ان لوگوں پر باور کروا رہے تھے کہ ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں۔ یکدم ان کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ آدم خان نے اسی لمحے اپنی پسٹل سے اس گاڑی کے اگلے دونوں ٹائروں پر فائر کیے۔ زرمش اپنی خوفزدہ نگاہیں آدم خان پر جمائے ہوئے تھی جو بنا ڈرے اس گاڑی کے سامنے کھڑا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی اپنی گاڑی سے فائر کر رہے تھے۔ حیدر خان گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے چپ کر فائر کر رہا تھا۔ زرمش گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ آدم خان اب گاڑی کی چھت پر جمپ کرتے چڑھا تھا۔ وہ گاڑی کی چھت پر کھڑا سامنے گاڑی کی ونڈ سکرین پر فائر کرتے گاڑی میں بیٹھے 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ زرمش اسی لمحے کھڑے ہوتے اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو گاڑی سے جمپ مارتے بھاگتے ہوئے اس گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زرمش کی پھٹی پھٹی نگاہیں آدم خان پر جمی تھی۔ حیدر خان بھی زمین سے اٹھتا اس کی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آدم خان نے اس گاڑی کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے ساکت پڑے آدمیوں کو باہر نکالتے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلتے سڑک پر پھینکا۔ مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو اس گاڑی میں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ آدم خان نے اپنے پسٹل اپنی جینز کی پاکٹ میں اڑاستے ہوئے حیدر خان کی طرف دیکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم؟ حیدر خان نے زرمش کی طرف دیکھتے لب بھینچے کہا جو اسٹیل پتھر وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ زرمش کی سیفٹی کے لیے حیدر بری طرح پریشان تھا۔ میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، یہ مزید لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں کو سیف پہنچانے کے لیے مجھے باقیوں کو یہیں پر روکنا پڑے گا۔ آدم خان ان دونوں آدمیوں کی پسٹل پکڑے اپنی پینٹ کی جیب میں اڑاس گیا تھا۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں پر حملہ کون کروا رہا ہے؟ آدم خان اب زمین پر ڈھیر ہوئے آدمیوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیدر خان اپنی پیشانی مسلتے مضروب لہجے میں بولے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زرمش کی موجودگی حیدر خان کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ وہ خود زرمش کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا۔ شاہ نواز خان۔ آدم خان نے ایک آدمی کی قمیض کی جیب سے موبائل نکالتے ڈائلڈ لسٹ چیک کی تھی جہاں 10 منٹ پہلے شاہ نواز کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ حیدر خان نے آدم خان کے لبوں سے شاہ نواز خان کا نام سنتے آدم خان کی طرف بڑھتے اس سے موبائل جھپٹا تھا۔ نام دیکھتے حیدر خان کی رگیں تیش و اشتعال سے ظاہر ہوئی تھی۔ شاہ نواز اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ حیدر خان کو کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا۔ حیدر خان نے تنے نقوش کے ساتھ اس موبائل سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ بولو، مار ڈالا اس حیدر خان کو۔ سپیکر پر گونجتی آواز پر حیدر خان کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ تیری جان لینے سے پہلے حیدر خان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیدر خان فون پر دھاڑا تھا۔ فکر نہ کرو حیدر خان، تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آج ہی تمہیں اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے دھمکی دیتے فون بند کر دیا گیا تھا۔ حیدر خان نے تیش و اشتعال سے فون زمین پر مارتے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حیدر خان شاہ نواز کی دھمکی یاد کرتے ہوئے بولا، مگر تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حیدر خان زرمش کو اشارہ کرتے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے گارڈ کو فون کر دیا ہے، وہ آتے ہوں گے۔ آپ لوگ جلد از جلد یہاں سے نکلیں۔ آدم خان کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ ایک گولی گاڑی کی اطراف میں آ کر لگی۔
جلدی گاڑی میں بیٹھیں۔ آدم خان چیختے ہوئے زرمش کی طرف بڑھا جو پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گولیاں اس کی گاڑی کے اطراف میں برس رہی تھی۔ حیدر خان نے گاڑی زرمش اور حیدر خان کی طرف بڑھائی۔ حیدر خان نے گاڑی زرمش اور آدم خان کی طرف بڑھائی ہی تھی کہ پیچھے سے آتی دو گاڑیوں سے نکلتے آدمیوں نے زرمش اور آدم پر گولیاں چلانی شروع کر دی۔ حیدر خان کو مجبوراً اپنی گاڑی بیک پر کرنی پڑی۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، ابھی ان لوگوں سے کافی فاصلے پر تھے۔ آدم خان زرمش کا ہاتھ پکڑے جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ حیدر خان نے گہرا سانس لیتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ جانتا تھا آدم خان کے ہوتے زرمش کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیدر خان دانت پر دانت جمائے ڈرائیونگ کرتے بیک ویو مرر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ان میں سے کچھ آدمی جنگل کی طرف بڑھ گئے تھے اور کچھ آدمی گاڑی کے پیچھے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں شاہ نواز تمہیں، حیدر خان چیختے ہوئے اپنی گاڑی کے شیشے سے مسلسل اپنے پیچھے آتی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی اس کی گاڑی پر فائر کر رہے تھے۔ مجبوراً حیدر خان کو اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھانی پڑی۔ زرمش اور آدم خان سے وہ کافی دور آ گیا تھا۔ حیدر خان کے خون میں شرارے سے دہک رہے تھے۔ حیدر خان نے چیختے ہوئے پھر سے اپنی طرف کے شیشے سے فائر کیا۔ وہ لوگ بھی مسلسل بنا رکے تڑا تڑ اس کی گاڑی پر فائر کر رہے تھے۔ حیدر خان بیک ویو مرر سے اپنے پیچھے آتی گاڑیوں کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا حیران بھی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے آتی گاڑی کا مقصد اسے صرف بھگانا ہو۔ اب تک ان کی کوئی گولی اسے کیوں نہیں لگی؟ اگر شاہ نواز اسے جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا تو اتنی گولیوں میں سے کوئی بھی گولی اس کے سینے کو چیر سکتی تھی۔ زرمش آدم خان کو اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے دیکھتے برق رفتاری سے جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ آدم خان زرمش کی کلائی جکڑے اپنے براؤن بالوں میں انگلیاں پھیر کر بھاگ رہا تھا۔ زرمش کی نگاہیں اس کی پیشانی سے بہتے خون سے ہوتے اس کے دیو ہیکل باڈی پر تھی۔ وہ اس کے بازوؤں کے مسلز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف تھا اس وقت، وہ صرف آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم زرمش کے پیروں کے پاس ایک فائر لگا۔ زرمش چیختے ہوئے آدم خان کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جھٹکتے ہوئے اپنے آگے کر گیا تھا۔ اس سے پہلے آدم خان مڑتے ہوئے اپنی پسٹل سے سامنے آتے آدمی پر فائر کرتا، اس آدمی کی پسٹل کی گولی آدم خان کا کندھا چیر گئی تھی۔ آدم خان نے دانت پر دانت جمائے سرخ آنکھوں سے اس نقاب پوش آدمی کو دیکھا اور اس پر فائر کیا۔ آدم خان کی پسٹل سے نکلی گولی اس آدمی کا سینہ چیر چکی تھی۔ وہ نقاب پوش آدمی چیختے ہوئے زمین پر گر چکا تھا۔ آدم خان نے مڑتے ہوئے زرمش کو دیکھا جو تھر تھر کانپتے اس کے کندھے کے زخم کو دیکھ رہی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ زرمش کی شال جنگل میں ہی گر چکی تھی۔ وہ آف وائٹ ڈریس پر آف وائٹ فر والا کوٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے۔ آدم خان نے زرمش کی ہیزل گرے ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ زرمش اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے اس کی سیاہ شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ چلو یہاں سے، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہے۔ وہ اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی تھامے آگے بڑھ گیا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ بھاگتے اپنی خوفزدہ آنکھیں مسلسل آدم خان پہ گاڑے ہوئے تھی۔ آدم خان بھاگتے ہوئے اسے لیے درختوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ پیچھے سے بھاگتی قدموں کی چاپ ان لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آدم خان نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے اپنے بے حد قریب کھڑی زرمش خان کو دیکھا جو اسے ابھی بھی بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آدم خان نے گہری نگاہیں اس کی ہیزل گرے آنکھوں پر ڈالی۔ وہ زرمش کی طرف دیکھتے مدھم سا مسکرایا اور اپنی پسٹل سے سامنے فائر کیا۔ زرمش خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک نقاب پوش آدمی کی لاش گری تھی۔ حیرانگی سے آدم خان کو دیکھ رہی تھی جو نگاہیں اسی پر گاڑے ہوئے تھا، مگر اس کی پسٹل سے نکلی گولی اس نقاب پوش آدمی کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے اس نقاب پوش کے خون میں لت پت دیکھ رہی تھی۔ زرمش کو خون دیکھ کر صرف بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی وحشت یاد آتی تھی۔ چلو یہاں سے، ان کے اور آدمی بھی پیچھے آ رہے ہوں گے۔ آدم خان زرمش کی کلائی جکڑے تیزی سے آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ لوگ تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ زرمش بمشکل ہی اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتے بھاگ رہی تھی۔ بھاگو، پیچھے سے آتے قدموں کی چاپ پر آدم خان چیختے ہوئے اس کی کلائی کو سختی سے جکڑے مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش چیخ چیخ کر روتے ہوئے اس کے قدموں کا بمشکل ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اس کے بھاری قدموں کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ آدم خان اسے کلائی سے کھینچے درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ زرمش درخت کے ساتھ ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تم مزید بھاگ سکتی ہو۔ اتنی رفتار سے بھاگتے رہے جتنی تمہاری رفتار ہے وہ بہت جلد ہم تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے ان کے سامنے جا کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آدم خان زرمش کے کپ کپاتے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے
اپنی شرٹ اتار گیا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھیں آدم خان کی باڈی کے کٹس پر تھیں۔ وہ بے ترتیب سانسوں سے اس کی ہیوی باڈی اور اتنے زیادہ ایبس کو دیکھ رہی تھی۔ آدم خان نے ٹی شرٹ اتارتے اسے اپنے کندھوں پر لگی گولی کے زخم پر کس کر باندھا۔ وہ لوگ زیادہ ہیں، آپ کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ زرمش نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تعداد میں زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی ان سب میں طاقت ہے اتنی مجھ اکیلے میں ہے، اور کبھی کبھی جنگ یہاں سے جیتی جاتی ہے۔ وہ زرمش کے دونوں اطراف میں درخت کے تنے پر ہاتھ جمائے۔ زرمش کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں میں اپنی لیلی آنکھیں گاڑے اپنی کن پٹی کو انگلی سے بجاتے گہرا مسکرایا تھا۔ زرمش ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا یہ بات؟ وہ زرمش کو گہری خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ کیا؟ زرمش کے لب بے آواز کپ کپائے تھے۔ ایوری تھنگ از فیئر، لو اینڈ وار۔ وہ زرمش کے کپ کپاتے لبوں کو اپنی نیلی آنکھوں میں فوکس کرتے ہوئے بولا۔ لو اینڈ وار؟ زرمش اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بنا مڑے اپنے پسٹل سے اپنے پیچھے کھڑے نقاب پوش پر فائر کر رہا تھا۔ زرمش خوف سے اور بے یقینی سے زمین پر پڑی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ مقابل کا نشانہ اتنا پکا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے کسی کو مارنے کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مجھے ان کتوں کو مارنے کے لیے انہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پالتو کتے تو کتے ہوتے ہیں، انہیں تو آخر اپنے مالک کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ وہ زرمش کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنسا تھا۔ زرمش اس کی پراسراریت بھری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس کی نیلی پراسرار آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ آدم خان نے زرمش کو آنکھ مارتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ زرمش اس کے پیچھے دو نقاب پوش آدمیوں کو دیکھتے خوف سے چیخنے لگی۔ آدم خان زرمش کی چیخوں پر پلٹتے ان نقاب پوش آدمیوں کو دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ آدمی اس کی طرف بڑھتے وہ اپنی پسٹل سے ایک آدمی پر فائر کرتے، دوسرے آدمی کی طرف بڑھتے اپنے ہاتھ میں پکڑے چاقو اس آدمی کے حلق میں بے دردی سے پیوست کر گیا تھا۔ اس نقاب پوش آدمی کی باہر ابلتی آنکھوں میں حیرانگی نمایاں تھی۔ وہ دونوں آدمی زمین پر گرے بن عام مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آدم خان نے ان کی طرف بڑھتے ان دونوں آدمیوں کے چہرے پر بے دردی سے اپنا بوٹ والا پاؤں رکھتے مسلتے ہوئے ان کی چلتی سانسیں گھوٹی تھی۔ پالتو کتوں کا کام صرف اپنے مالک کے تلوے چاٹنا ہوتا ہے۔ وہ چیختے ہوئے ان کے منہ پر اپنے بھاری بوٹوں والے پاؤں سے بے دردی سے وار کرنے لگا۔ زرمش اپنے چکراتے وجود کے ساتھ آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ بلڈ ٹرسٹ 20 کے بعد اسے آدم خان سے دہشت محسوس ہو رہی تھی، بے حد خوفناک دہشت۔ چلو یہاں سے، ابھی ان جیسے اور کتے رہتے ہیں جنہیں آج ہی آدم خان اوپر پہنچا دے گا۔ آدم خان گراتے ہوئے زرمش کی کلائی پکڑے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ پھر سے برق رفتاری سے بھاگنے لگی۔ برف ابھی بھی برس رہی تھی۔ سردی کی شدت سے زرمش کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حیران اور پریشانی سے آدم خان کی شرٹ لیس دیکھ رہی تھی، جس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آدم خان کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ پیچھے سے آتے ایک نقاب پوش نے آدم خان کے زخمی کندھے پر چاقو پیوست کیا تھا۔ آدم خان زرمش کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے پیچھے کو ہوتے زمین پر کمر کے بل گری۔ وہ اپنے قدموں کے سہارے مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ زرمش ٹھنڈی برفیلی زمین پر پیچھے کو کھسکتی آدم خان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے کندھے سے پیوست چاقو ایک ہی جست میں کھینچتے اس آدمی کی آنکھ میں مار چکا تھا۔ زرمش یہ دیکھتے منہ پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں روک رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس روئے زمین پر بلڈ ٹرسٹ 20 ہی اتنا وحشت ناک ہے، مگر نہیں، کوئی اور بھی تھا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، دہشت ناک تھا۔ اس نقاب پوش کی فلک شگاف چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی پسٹل لرز رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر گرا۔ آدم خان اس کی طرف بڑھتے اس آدمی کو کمر سے اٹھائے اپنے زخمی کندھے پر لاد گیا تھا۔ زرمش خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آخر کیا کرنا چاہتا تھا؟ آدم خان نے اس آدمی کو اپنے کندھے پر اٹھائے اس کا درخت سامنے بے دردی سے ٹکرایا۔ زرمش خوف سے چیختے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ بے دردی سے اس کا سر درخت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نقاب پوش کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ اسے بے دردی سے مار رہا تھا۔ اگر کتے اپنے مالک کے احکامات کو صحیح تعمیل نہیں کر سکیں، ان کے لیے بہت دردناک موت ہوتی ہے۔ آدم خان چیختے اس آدمی کا سر درخت کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ وہ نقاب پوش ساکت ہو چکا تھا۔ وہ پھر بھی اس کا سر ٹکرائے جا رہا تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اس نقاب پوش آدمی کو دیکھا، جو اب زمین پر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ زرمش کو تہ خانے والا وہ مسخ لاشیں یاد آئی
جس کا چہرہ آریان خانزادہ نے مسخ کیا تھا۔ چلو اٹھو، سارے کتے مر گئے، اب بھی ایک رہتا ہے، وہ بھی آتا ہوگا آدم خان کے ہاتھوں مرنے کے لیے۔ آدم خان نے اپنا مضبوط ہاتھ زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں تھما گئی تھی۔ آدم خان اس کا ہاتھ تھامے آگے کی طرف بڑھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تیزی سے بھاگنے لگی۔ زرمش اندھیرے میں جنگل کی طرف بھاگتے بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے آدم خان کے مضبوط باڈی اور اس کے کندھوں کے زخم کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے نکلتا خون اس کے چوڑے سینے کو بھگو چکا تھا۔ مگر آدم خان کا چہرہ چٹانوں سا سخت اور مضبوط تھا، جہاں درد کی کوئی رمق تک نہیں تھی۔ زرمش آدم خان کو گہرے وجود کے ساتھ دیکھتے برق رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے کافی دور آ گئے تھے۔ وہ زرمش کو لیے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ زرمش ہانپتے ہوئے زمین پر دونوں زانوں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آدم خان اپنی پینٹ کی پاکٹ سے لائٹر اور چھوٹا سا چاقو نکالتے، لائٹر کو جلاتے چاقو کی نوک گرم کرنے لگا۔ زرمش پھٹی پھٹی نگاہوں سے آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی دہشت سے واقف تھی۔ مقابل اس سے زیادہ خطرناک تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آدم خان نے وہ چاقو گرم کرتے اپنے کندھے کے زخم میں اس کی نوک گھسائی۔ زرمش کے حلق سے خوفناک چیخیں برآمد ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بائیں کندھے کو دیکھتے زخم میں چاقو گھسائے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ وہ یکدم جنگل میں آدم خان کی دہشت ناک چیخیں گونجی تھی۔ زرمش کی چیخوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے چاقو سے اپنے کندھے میں پیوست گولی نکال چکا تھا۔ زرمش کے پاس خون میں لت پت بلٹ آ کر گری تھی۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوتے چیخیں مارنے لگی۔ آدم خان گہری سانسیں لیتے پیچھے کو ہوتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے اب تر ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا اس چاقو کو پھر سے لائٹر سے گرم کرنے لگا۔ زرمش کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلی تھیں۔ وہ چاقو اچھی طرح اس لائٹر سے گرم کرتا اپنے کندھے کے زخم پر رکھ چکا تھا۔ زخمی کندھا جلنے کی آواز آئی تھی۔ چاقو آگ کی تپش سے نیلا ہو چکا تھا۔ آدم خان کے زخم سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ زرمش پیچھے کو ہوتی کھسکتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ جنگل میں آدم خان کی دہشت ناک چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتے آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاقو ہاتھ میں پکڑے زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوئی۔ کیا وہ بلڈ تھرسٹ بیس کی طرح اسے کوئی سزا دینے والا تھا؟ یہ تو طے تھا وہ اس بلڈ تھرسٹ بیس کو ایک لمحہ بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس جنگل، اس وحشت میں اس کی دہشت اس پر سوار تھی۔ آدم خان زرمش کی کلائی پکڑے اسے اپنی طرف کھینچتے زمین سے اٹھا گیا تھا۔ زرمش نے اپنا وجود کو بمشکل آدم خان کے چوڑے وجود سے ٹکرانے سے روکا تھا۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ زرمش اس کی مسکراہٹ پر بھیگا سا ہنسی تھی۔ ہر کوئی بلڈ تھرسٹ بیس جیسا نہیں ہوتا جو سزا دے۔ وہ زرمش کی کلائی جکڑے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش چیختے ہوئے اس کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ چیختی نہ اس کی سانسیں شاید گھٹ جاتی۔ یکدم اس کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سامنے ہی برفانی بھیڑیا کھڑا تھا۔ زرمش کے خوف سے قدم ساکت ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مڈ نائٹ آیا تھا۔ آریان خانزادہ نے کس طرح اپنے ہی مڈ نائٹ کو مارا تھا۔ زرمش اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ وہ اپنی سیاہ آنکھوں سے زرمش کو دیکھتے دھاڑ رہا تھا۔ اس کی خوفناک آواز جنگل میں مزید دہشت پیدا کر رہی تھی۔ وہ خوفناک سفید بھیڑیا آدم خان کو نہیں، صرف زرمش کو دیکھ کر دھاڑ رہا تھا، جیسے آریان خانزادہ کے اس پالتو مڈ نائٹ نے بھی اسے دیکھتے ایسے ہی آوازیں نکالی تھیں۔ زرمش آدم خان کا ہاتھ چھوڑے پیچھے کو ہوئی تھی۔ اس بھیڑیے نے اسی لمحے ایک جست میں زرمش کی طرف جمپ کیا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے پیچھے کو ہوتی برفیلی زمین پر گری تھی۔ آدم خان اسی لمحے بھیڑیے کی طرف لپکتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ زرمش کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابل آئی تھیں۔ وہ پیچھے کو کھسکتے روتے ہوئے آدم خان کو دیکھ رہی تھی، جو اس بھیڑیے کی گردن دبوچے زمین پر لیٹا تھا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے چاقو بھیڑیے کے پیٹ میں گھسیڑ رہا تھا۔ وہ بے دردی سے اس بھیڑیے کے پیٹ اور گردن میں چاقو گھسیڑ رہا تھا۔ آدم خان کا چہرہ بھیڑی کے خون سے تر ہو چکا تھا، مگر وہ بھیڑیے کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ یکدم ایک اور بھیڑیا دوسری طرف سے آتے زرمش پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ زرمش کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ آدم خان زمین سے اٹھتے تیزی سے زرمش کی طرف بڑھتے اس بھیڑیے پر فائر کر گیا تھا۔ بھیڑیا ساکت ہوتا زرمش کے پاس گرا تھا۔ زرمش روتے ہوئے چیخیں مارتے دوسری طرف کھسک گئی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بری طرح ہنسیانی چیخیں مار رہی تھی۔ آدم خان اپنے ایک ہاتھ سے چہرہ خون سے صاف کرتے آہستگی سے چلتا زرمش کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔
تمہیں چھونے سے پہلے سب کتے بھیڑیے ساکت ہو چکے ہیں، اب کیوں ڈر رہی ہو؟ مانتا ہوں تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور یہ خوف ان آنکھوں کو مزید خوبصورت بناتا ہے، مگر ان کتوں، ان بھیڑیوں سے ڈرنا جچتا نہیں تم پر۔ سمجھو اب یہ تمہاری زندگی ہے۔ آدم خان نے زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی تھیں۔ وہ پھر آ جائیں گے، زرمش نے کپکپاتے لبوں سے روتے ہوئے کہا۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ کون آ جائیں گے؟ آدم خان نے ابرو اچکائے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے ابھی بھی ان مردہ بھیڑیوں کو دیکھ رہی تھی، ورنہ تب سے وہ مقابل کی ہیزل گرے آنکھیں خود پر گڑا محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کا مرکز کہیں اور برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کتا یا یہ بھیڑیے؟ آپ نے کہا تھا ایک کتا رہتا ہے۔ زرمش شدت سے رو دی تھی۔ زرمش کی بات پر آدم خان کا فلک شگاف کہا گونجا تھا۔ تم سچ میں بہت معصوم ہو۔ وہ زرمش کو گہری آنکھوں سے دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ اب نہیں آئے گا کوئی بھی، اٹھو۔ آدم خان نے اپنا ہاتھ زرمش کی طرف بڑھایا تھا۔ زرمش روتے ہوئے سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ اٹھو، وہ اس کو سرنفی میں ہلانے پر دھاڑا تھا۔ زرمش نے اس کی دھاڑ پر لرزتے اور روتے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ وہ زرمش کا ہاتھ پکڑے تیز تیز قدموں سے جنگل کی طرف نکل آیا تھا۔ آدم خان جنگل سے ہوتا سڑک پر آیا تو ان کے پاس بہت سی گاڑیاں زن سے آ کر رکی تھی۔ زرمش ہراساں ہوتے پیچھے کو ہوئی تھی۔ اس میں بہت سے گارڈ نکلتے آدم اور زرمش کی طرف بڑھے تھے۔ گاڑیاں پیچھے کی طرف لو، ہمیں ابھی نکلنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولتے ایک ہاتھ کے گارڈ سے بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے پکڑتے ہوئے بولا۔ زرمش اتنی تعداد میں گاڑیاں درجنوں سے اوپر گارڈ کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ آدم خان طاقتور، ہر چیز کے لحاظ سے اس وحشی درندے سے بہت آگے تھا۔ وہ اپنی جیکٹ پہنے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، آدم نے زرمش کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا، جو اپنی ہرنی جیسی ہیزل گری آنکھیں پھر سے اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ ایک گارڈ نے مستعدی سے زرمش کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ اگلا گاڑی کا دروازہ کھولو، یہ آگے بیٹھیں گی، آدم خان نے سنجیدگی سے کہتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے زرمش کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ زرمش اسی لمحے اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے آگے ہوتے آدم خان کے لیے دوسرا دروازہ کھولا۔ آدم خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ حیدر خان کی گاڑی سڑک پر تیزی سے رواں تھی۔ وہ جنگل سے کافی دور نکل چکا تھا۔ حیدر خان کے گارڈ اس تک پہنچ گئے تھے۔ جو گاڑی حیدر خان کے پیچھے آ رہی تھی وہ اب کہیں نہیں رہی تھی۔ وہ حیدر خان کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوئی تھی۔ حیدر خان اور اس کے گارڈ زرمش اور آدم خان کی تلاش کر رہے تھے۔ یکدم بہت سی گاڑیاں حیدر خان کے قریب سے گزری تھی۔ ایک گاڑی میں آدم خان اور زرمش کو دیکھتے حیدر خان نے تشکر کا گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی بہن صحیح سلامت تھی۔ وہ جانتا تھا آدم خان کے ہوتے زرمش کو ایک آنچ نہیں پہنچ سکتی۔ آدم خان کی گاڑی اور اس کے پیچھے اس کے گارڈ کی گاڑیاں حویلی کے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حیدر خان اور اس کے گارڈ کی گاڑیاں بھی حویلی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی۔ کار پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ لالا، زرمش گاڑی سے نکلتے روتے ہوئے حیدر خان کی طرف بڑھی۔ حیدر خان گاڑی سے اترتے تیزی سے زرمش کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ آدم خان گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا حیدر اور زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ آدم خان، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا، نہ اتار سکتا ہوں۔ زرمش میری بہن ہی نہیں میری بیٹی ہے، جان بستی ہے میری زرمش میں۔ حیدر خان زرمش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے آدم خان کی طرف بڑھتے اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ دوست کہا ہے تمہیں؟ آدم خان کے دوست کی جان آدم خان کی جان ہوتی ہے۔ آدم خان حیدر سے الگ ہوتے سنجیدگی سے بولا، اب سے تمہاری جان عزت آدم خان کی جان اور عزت ہے۔ آدم خان زرمش کی طرف بڑھتے ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، پھر آج سے تم میرے مہمان۔ حیدر خان آدم خان کے بازو پر رکھ کر بولا، کیوں نہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ آدم خان نے زرمش پر پھر سے نگاہ ڈالی تھی جو سنجیدگی سے اس پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ بیٹا تم اندر چلو، فرشتے کو کچھ نہیں بتانا، میں آتا ہوں۔ حیدر خان سنجیدگی سے کہتا آدم خان کے ساتھ مردانے کی طرف بڑھ گیا۔ زرمش ابھی بھی اسٹل کھڑی تھی۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ، وہ زیر لب آہستگی سے بولتے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بھیگا سا ہنسی تھی۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ، وہ آسمان کی طرف دیکھتے نم سا ہذیانی ہنس رہی تھی۔ ہر کوئی برہان نہیں ہوتا، نجات دہندہ آدم خان کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ آدم خان بھی ہوتا ہے، آدم خان ہی ہوتا ہے، آدم خان ہوتا ہے۔ زرمش آدم خان کا نام دہراتے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخی تھی۔ حیدر خان آدم خان کے ساتھ مردانے میں داخل ہوا اور پرتکلف ڈنر کرتے اپنے کمرے کی طرف بھاری قدموں سے بڑھ گیا۔ اس کے سینے میں دہکتی آگ لگی تھی۔
پور پور میں عجب سی گرمی چھائی تھی، بدن میں سپاک سے اٹھ رہے تھے، پورا بدن آگ کی بھٹی کی طرح گرم تھا۔ وہ اپنی حالت خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حیدر خان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے فرشتے کی قربت نہ ملی تو وہ جان سے جائے گا۔ ایک عجیب سی تشنگی، ایک عجیب سا جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ اسے خود پر قابو نہ ہو رہا تھا۔ اسے کسی عورت کی قربت چاہیے تھی جس پر وہ اپنے بدن کی گرمی نکال سکتا۔ وہ اپنا سینہ مسلتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دراب زراب نہیں تھے۔ وہ دراب زراب اوزگل کے پاس رات کو سوتے تھے۔ فرشتے سمپل سی پنک کلر کی فراک میں ملبوس، رخ پلٹے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا کھلا سا ٹراؤزر پنڈلیوں سے اوپر تھا، جسے دیکھتے حیدر خان بے تاب ہوتے۔ اسی لمحے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، اپنی شرٹ اپنے وجود سے آزاد کر گیا تھا۔ فرشتے کی سفید پنڈلیاں دیکھتے جسم میں بھڑکتی آگ مزید دہکی تھی۔ حیدر خان ایک ہی جست میں فرشتے کی طرف بڑھتے، اسے کندھوں سے سیدھا کرتے، اس پر جھک گیا تھا۔ فرشتے اپنے لبوں پر حیدر خان کا انگارہ لمس محسوس کرتے تڑپ اٹھی تھی۔ فرشتے نے آنکھیں کھولتے حیدر کو خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی فراک گلے سے چاک کرتا ریموو کر گیا تھا۔ خان! فرشتے نے حیران ہوتے بے یقینی سے اسے پکارا تھا۔ اسے حیدر خان کی سرخ آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ایسی آنکھیں تو کبھی مقابر کی نہ دیکھی تھی۔ شش! مزاحمت نہیں خانم، ورنہ… وہ فرشتے کو سرد سرخ آنکھوں سے گھورتے، سر نوی میں ہلاتے، اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے، اس کے لبوں پر شدت سے جھٹکے، اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ فرشتے حیدر خان کا انگارہ شدت بھرا لمس اپنے ہونٹوں پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے سپاک زدہ تپتے بدن کی آخری شدت کیسے سہے گی؟ فرشتے کا خوف سے انگ انگ ابھی سے لرزنے لگا تھا۔ آج حیدر خان نہیں تھا۔ وہ اس کے وجود کو خود پر محسوس کرتے گھبرا گئی تھی۔ حیدر خان اس کے وجود کا ہر پردہ آزاد کرتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ حیدر خان کی شدتوں سے کمرے کی در و دیوار لرز رہے تھے۔ فرشتے کی سسکیوں کو وہ اپنے سانسوں سے گھوٹے ہوئے تھا۔ حیدر خان کی شدتوں میں عجیب سا جنون، عجیب سی آگ تھی۔ وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں بے تابی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فرشتے کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ خان رحم کریں، وہ سسکتے ہوئے رو دی تھی۔ آواز نہیں خانم، جان نکال لوں گا تمہاری، مجھے اگر پیچھے دھکیلا تو۔ حیدر خان غراتے اس کے لبوں پر جھکتے مزید جنونی ہوا تھا۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور آدم خان کا کریکٹر اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آدم خان اور آریان خان میں سے آپ کو زیادہ کون پسند آیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔